زبیر ملک ہیں کوٹ رادھا کرشن. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کسی بدبخت نے کوٹ رادھا کرشن کا نام نہیں تبدیل کیا، ورنہ ہمارے ہاں یہ ٹیمپرنگ جو ہے مس کرنا تاریخ کو یہ بہت عام بات ہے. بہرحال سوال ہے کہ جی پی ڈی ایم کے انجام کا صدمہ ہے لیکن نون لیگ کی چھٹکی رانی. زبیر ملک صاحب نے یہ بریکٹس میں آگے معذرت کی ہے کہ آپ کے الفاظ استعمال کرنے پہ معذرت کا ہوں. تو زبیر ملک صاحب یہ کوئی اللہ معاف کرے کو میری جاگیر یا پراپرٹی نہیں ہے. آپ کو اگر یہ ٹرم اچھی لگی ہے موسٹ ویلکم، بسم اللہ، یہ آپ کی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی لیکن نون لیگ کی چھٹکی. عمران خان کے بارے میں اپنے قد سے بڑے بیانات مسلسل داغ رہی ہیں. ان کے لیے آپ کا کوئی مناسب سا مشورہ؟ دیکھیں زبیر ملک صاحب، ان کو تو میں نے کیا مشورہ دینا ہے. نون لیگ کی ایک خاص طرح کی ساخت ہے، میں اس پہ گفتگو تو بڑی سیر حاصل کر سکتا ہوں لیکن اچھا نہیں لگتا. یہ ایک خاص طرح کا کیریکٹر ہے، وہ ان کا خمیر اس طرح کا ہے. تو یہ جو اشارہ آپ نے کیا ہے مریم اورنگزیب، تو کیا اس خاتون نے حق ملازمت ادا نہیں کرنا؟ اس کو اٹھا کے آپ اندازہ لگاؤ، انہوں نے کیا اسٹیٹ منسٹر انفارمیشن، یہ اچھا تو اس نے اپنی نوکری نہیں کرنی. اور دوسری بات، اگر میں نہ کروں گا تو کمزرفی ہوگی. بہت آرٹیکلیٹ. ہمارے 99% جو مرد پولیٹیشنز ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے بات کو ہینڈل نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے جتنا ڈیفینیٹلی مریم اورنگزیب اپنی کم عمری کے باوجود کر لیتی ہیں. اس کا ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے. بٹ باقی ہمارا جو سیاسی کلچر ہے اس میں لیڈر اور ورکر کا رشتہ مدت ہوئی ختم ہو چکا، بلکہ شاید کبھی تھا ہی نہیں. ہم بادشاہوں اور درباریوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے یہاں لیڈر اور ورکر نہیں ہوتا، آقا ہوتا ہے اور غلام ہوتا ہے. آقا ہوتا ہے یا کنیز ہوتی ہے، چودھری ہوتا ہے یا کمی ہوتا ہے. لیڈر اور ورکر کا رشتہ، واہ. وہ فراز صاحب کا ایک شعر ہے، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. اس کو تھوڑا انکریج کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے اس کلچر کو. اب وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ مریم اورنگزیب بیچاری بہت ٹیلنٹڈ، اس کو شاید اتنی خوش آمد چاپلوسی کی. اور ایک اور بات، کاش اتنا ہی آ جائے. میں پرسنلی میں بدتمیز آدمی ہوں، مجھے تو اعتراف ہے. میں خود، آپ نے تو نہیں پوچھا، میں خود بتا رہا ہوں، رضاکارانہ طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں تھوڑا بدتمیز آدمی ہوں، یا شاید تھوڑا زیادہ بدتمیز آدمی ہوں، لیکن میری بدتمیزی کی حدود ہے. میں اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ مجھے وہ تھپڑ بھی مار دے میں بدتمیزی نہیں کر سکتا. اب جب میں دیکھتا ہوں ایون بلاول، وہ تو خاندانی ہے ان کا، تو مجھے کوئی لمبا چوڑا پتہ نہیں ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے. ایک عجیب بات ہے، مجھے شدید دکھ ہوتا ہے. میں اپنے ہم عمر کے ساتھ یا مجھ سے چھوٹا ہوں، میں لبرٹی لے سکتا ہوں بالکل، آئی وونٹ کیئر، مجھے وہ مہذب کہلانے کا شوق نہیں. لیکن اپنی سے بڑی عمر، اب جب بلاول یا مریم، بلاول کی تو خیر گرومنگ اتنی زبردست ہے، وہ بھٹو، سر شاہ نواز بھٹو، اس کی تو خیر ایک پیڈگری ہے. اچھا مریم اورنگزیب، یہ باقی جب بات کرتے ہیں نا تو صرف اتنی شرم آ جانی چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آخر پہ، زیادہ ٹائم نہیں. میرے یہاں میرے شناختی کارڈ پہ جو وہ نشان ہوتا ہے، شناختی نشان، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، علامت، یا میرے یہاں ایک کٹ ہے، ٹھیک ہے. میرے نصرت فتح علی خان کے جو والد اور تایا تھے، فتح علی خان صاحب اور مبارک علی خان صاحب،
ان کے ساتھ طبلے پہ سنگت کرتے تھے استاد حیدر خان، بڑا نام تھا ان کا برے صغیر. ان کے بڑے بھائی تھے اللہ دتا، وہ کہیں مجھے نہیں پتا وہی کہا کرتے تھے، وہ بچپن میں جالندھر میں میرے والد کا بستہ اٹھا کے اسکول جایا کرتے تھے. وہ بڑے فخر سے یہ بات کیا تو میرے ذہن میں نے پوری زندگی جب تک ان کے ساتھ میرا واسطہ رہا، میں لاہور نہیں آ گیا، میں نے ان کو تایا دتا کہا، چونکہ یہی میری تربیت تھی. ایک بار میں دروازے پہ کھڑا تھا تو میرے والد اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھے، 5 7 10 مہمان بیٹھے ہوں گے، دوست بیٹھے ہوں گے ان کے. میں دروازے پہ تھا، میری بدنصیبی کہ انہوں نے مجھے نا پیار شیار کیا اور کہا بیٹا کیا حال ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ میرے والد کا نیک نیم لکھے کہ وہ یہ انہوں نے کہا کہ دتا آیا ہے. اب میں آئی واز ویٹنگ فار اے فرینڈ آف مائن، میں اسی ٹرانس میں اندر چلا گیا اینڈ آئی ٹولڈ مائی فادر، میں کہ جی دتا آیا. 1 سیکنڈ میکسیمم لگا ہوگا، الٹے ہاتھ کا تھپڑ. ٹھیک، میرے والد وہ ایک ایسی سائڈ پہ بیٹھے تھے، میرا یہاں سے نا وہ سکن پھٹ گئی. یہ سافٹ ایریا ہوتا ہے، سٹیچز لگے مجھے آج بھی میرے میں جب بھی شناختی کارڈ پہ دیکھتا ہوں نا، پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں اس کو، اور میں شیشے میں جب بھی کبھی اس پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنے نا والد یاد آ جاتے ہیں. دوستوں نے کہا کہ میاں صاحب نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا الو کے پٹھے دتا میرے لیے تیرے لیے تایا دتا. حالانکہ میں نے سوائے تایا دتا اس وقت پتہ نہیں بے دھیانی میں انہوں نے مجھے کہا نا جا کے کہو جاؤ بیٹا جی، یہ ان کا تکیہ کلام تھا میرے ساتھ، بیٹا جی جاؤ بیٹا جی، میاں صاحب نو یا جو بھی انہیں جا کے کہو کہ دتا آیا. میں اسی طرح ہی جا کے میں نے کہہ دیا. وہ زخم نہیں، اور میں چاہتا بھی نہیں ہے زخم کبھی جائے. مجھے یہ تربیت ہوتی ہے گھرانوں کی، کتنا اچھا لگتا، کتنی خوبصورت تربیت ہوتی کہ بلاول کبھی کہہ دیتا، مریم کبھی کہہ دیتی، یا کہ ہمیں غصہ بہت ہے لیکن ہم کیا کریں، ہم سے سینئر ہیں، عمر میں بڑے ہیں عمران خان تو، لیکن ہمارا چونکہ سارا کچھ ہی لٹ پٹ گیا ہے، ان باتوں میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی. مہران تھینک یو ویری مچ. پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا. سو یہ جو مریم بی بی نے کہا ٹھیک ہے، شاید یہ ٹھیک کہہ رہی ہوں. تھینک یو ویری مچ.